الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اور سعد بن ابی وقاص جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی، تو یہ ان میں سے ایک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع والے سال کے موقع پر آپ میری عیادت کرنے کے لیے آئے، میرے پاس آئے، من وجع اشتد بی، ایک تکلیف کی وجہ سے جو بہت سخت ہو گئی تھی، جو بہت شدت اختیار کر گئی تھی۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى، اے اللہ کے رسول میں جس تکلیف میں ہوں اور جو یہ شدت اختیار کر گئی ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِّي، اور میں مالدار آدمی ہوں اور سوائے ایک بیٹی کے اور میرا کوئی بھی وارث نہیں ہے۔ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي، کیا میں اپنے مال کا 2/3 اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا فالشطر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں۔ فقلت، وہ کہتے ہیں میں نے کہا فالثلث یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 اپنے مال کا میں صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر او کبیر، آپ نے فرمایا ہاں 1/3 مال جو ہے وہ تم صدقہ کر سکتے ہو، یعنی اپنی وصیت میں تم 1/3 مال کے حوالے سے صدقہ کرنے کا کہہ سکتے ہو، اس کی تمہیں اجازت ہے۔ والثلث کثیر، اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ إِنَّكَ إِن تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تم اپنے گھر والوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، اور آپ نے فرمایا کہ تم جو بھی اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہو الا اجرت علیہا، تمہیں اس پر اجر دیا جاتا ہے۔ حتی ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اللہ کی طرف سے اجر دیا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ قال، وہ کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اخلف بعد اصحابی، میرے ساتھیوں کے یہاں مکے سے چلے جانے کے بعد کیا میں پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی بها وجه اللہ الا ازددت به درجة ورفعة، آپ نے فرمایا کہ تمہارے پیچھے چھوڑ دیے جانے کی صورت میں تم جو بھی اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے درجات میں اور تمہاری رفعتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارا مقام بلند کریں گے۔ وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ، اور آپ نے فرمایا کہ امید ہے، بہت ممکن ہے کہ تم پیچھے چھوڑ دیے جاؤ، یعنی تم کچھ مزید عرصہ رہو تو کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو اور کچھ لوگوں کو اس سے نقصان ہو، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیوں میں سے بھی ہے جو آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے متعلق فرمائی، کیونکہ حضرت سعد نے بعد میں عراق فتح کیا اور مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا، وہاں کے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور جو دوسرے وہاں پہ کفار تھے جو اسلام کے مخالف تھے ان کو نقصان پہنچا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی جو ہے یہ بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم
अमदी ली अस्हाबी हिजरतहुम, ए अल्लाह मेरे सहाबा के लिए उनकी हिजरत को पूरा फरमा, वला तरुद्दहुम अला अक़ाबिहिम, और उनको उनकी एड़ियों के बल वापस ना लौटाना। लाकिनिल बाइसु सअद इब्न खौला, और फिर आपने हज़रत साद बिन खौला, ये एक और बदरी सहाबी हैं जो हज्जतुल वदा के मौका पर फौत हो गए थे, उनके बारे में फरमाते हुए कहा कि लेकिन काबिल रहम हैं साद बिन खौला। यरसी लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन मात मक्का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए रहम की दुआ फरमाते थे क्योंकि वो मक्का में ही फौत हो गए थे। ये हदीस जो है ये बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और जो सुना है सुनाया है उसको समझने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।